ریسزم، پریجوڈس اینڈ ڈسکرمنیشن، یعنی نسل پرستی، تعصب، امتیازی سلوک وہ سوچ اور رویے ہیں جن میں سے کوئی ایک بھی یا ان کا ملاپ کسی انسان کے شعور یا لاشعور میں شامل ہو کر اس کی شخصیت پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ سوچ انفرادی بھی ہوتی ہے اور اجتماعی بھی۔ اجتماعی ہونے کے باعث یہ کسی بھی معاشرے میں ایک مائنڈ سیٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور پھر اس کے نتیجے میں نئے سانحات، انسانی المیے اور رد عمل جنم لیتے ہیں۔ ایک ایسا ہی سانحہ، ایک المیہ 25 مئی 2020 امریکی ریاست منیسوٹا کے سب سے بڑے شہر منیاپولس میں ہوا، جہاں ایک سیاہ فام امریکی باشندہ جارج فلوئڈ نسل پرستی کی سفاکیت کا نشانہ بنا۔ یہ تعصب، یہ نسل پرستی اور یہ امتیازی سلوک کے رویے امریکی تاریخ میں کچھ نئے نہیں ہیں، اور اس سانحے سے قبل بھی امریکہ میں اس سوچ اور اس مائنڈ سیٹ کے خلاف بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں۔ مگر بدقسمتی سے نسلی تعصب اور امتیازی سلوک کے یہ واقعات اسی طرح سے ہوتے آ رہے ہیں۔ انسانی ضمیر کو جھنجھوڑنے والا وہ سانحہ 8 منٹ اور 46 سیکنڈ تک جاری رہا، جب ایک سفید فام پولیس آفیسر ڈیرک شاون نے جارج فلوئڈ کی گردن سے اپنا پاؤں اس وقت تک نہیں اٹھایا جب تک دم گھٹنے کے باعث اس کی موت واقع نہیں ہو گئی۔ اس المناک حادثے کے بعد دنیا بھر میں رد عمل کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے تو امریکی ریاستوں میں احتجاج کا ایک نہ رکنے والا سیلاب تھا، جو مزید جانوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ بیشتر املاک کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اور کچھ ریاستوں کو کرفیو نافذ کر کے اس پرتشدد احتجاج کو روکنا پڑا۔ یہ رد عمل دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ہوا، اور بلا رنگ و نسل کے امتیاز کے شہریوں نے اس میں شرکت کی۔ برطانیہ کے شہروں میں ان کرداروں کے مجسمے گرائے گئے جو نسل پرستی کے بانیان میں شامل رہے، اور انہوں نے آزاد انسانوں کو غلامی کے طوق پہنا کر ان غلاموں کی تجارت کا آغاز کیا۔ اس کاروبار سے بے تحاشا دولت کمائی اور اس مائنڈ سیٹ کو پروان چڑھایا۔ اگرچہ دنیا بھر میں ایک وبائی صورتحال ہے، اس کے باوجود لوگوں نے اس نسل پرستی کے بہیمانہ اقدام کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار مختلف طریقوں سے کیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ وبا نہ ہوتی تو اس تعصب اور نسل پرستی کے خلاف یہ احتجاج کوئی بڑی انقلابی تحریک کی شکل اختیار کر جاتا۔ پاکستان میں بھی بعض ضمیر انسانوں اور تنظیموں نے اس پر احتجاج کیا اور اپنے طریقے اور پلیٹ فارم سے اس احتجاج کو ریکارڈ کرا کے دنیا بھر کے مہذب معاشروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ کہیں احتجاج ہوئے، کہیں مذمت کی گئی، کہیں کالم لکھے گئے، تو کچھ اشعار کے ذریعے اپنا پیغام دیا گیا۔ ایک پاکستانی ٹرک آرٹسٹ حیدر علی نے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ مختلف انداز میں جارج فلوئڈ کو خراج پیش کیا اور اس طرح اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ T2F نے حیدر علی سے ان کے اس کام اور جذبے سے متعلق ایک مختصر انٹرویو کیا، جو اس وقت شامل کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ جو کچھ حلقوں میں تو یہ بحث ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ آرٹ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آرٹ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، لیکن مجھے تو ابھی آپ کی ایک ریسنٹ میں نے آپ کی جو پینٹنگ دیکھی تو مجھے تو ایمان آ گیا کہ واقعی یہ آرٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ آپ آرٹسٹ ہیں، کیونکہ وہ جو درد آپ نے محسوس کیا امریکہ کے اندر ایک واقعہ جو ہوا جارج فلوئڈ کا، اس کو جس شدت سے آپ نے محسوس کیا اس کے لیے کسی آرٹسٹ کا ہی دل چاہیے۔ تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے، جو جارج فلوئڈ کی آپ نے پینٹنگ بنائی، کہاں بنائی، کیسے بنائی، کیا خیالات تھے، کیسے آپ کو اطلاع ملی اور آپ نے کیسے ریئیکٹ کیا؟ آپ کے سوال پہ ایک شعر بڑا زبردست یاد آ رہا ہے مہدی حسن صاحب کا، دل میں طوفان چھپائے بیٹھا ہوں، یہ نہ سمجھو کہ مجھ کو پیار نہیں۔ تو ایک عرصے سے ہم سب کچھ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور بھلے
ظلم یہاں پہ ہو، بھلے ظلم امریکہ میں ہو، بھلے ظلم کہیں پہ بھی ظلم ہو، ظلم ہوتا ہے، اس کی آواز اٹھانا ہر کسی کا فرض بنتا ہے، اور ہمارے دیگر حلقے ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے اگر سیاسی حلقے بھی دیکھیں وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں، اور ہمارے مذہبی حلقے دیکھیں وہ بھی کشمیری اوپر، اور ہمارے ہر اسکول، ہر ٹی وی چینل ظلم و زیادتی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، سب اپنے اپنے طریقے سے اس کو کام کو انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے فنکاروں نے بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور اچھے طریقے سے اٹھائیے، اپنے طریقے سے اٹھائیے۔ اسی طرح مجھے اللہ نے ایک موقع دیا، تو میں نے اس درد کو سمجھتے ہوئے، جب اس نے گھٹنے پہ اس کے رکھا ایک الگ، میں نے مجھ سے دیکھا نہیں گیا، تو میں اس کو جیسے ہی اس نے جب سانس اس کی نکل گئی نا، تو میرے سے دیکھا نہیں گیا، میں پھر میرے سے وہ سین بار بار آتا رہا، اور میں جو انسان اس کو کنٹرول کرتا رہا کہ نہیں رک جاؤں، پھر بس کتنا کنٹرول کرتا نہیں ہوا کنٹرول۔ میں نے اپنے گھر کی دیوار پہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں نے کہا کہ بناؤ، اللہ تعالیٰ نے آئیڈیا دیا ہے تو اس کو کرتے ہیں، رنگ اپنے دوسرے دکھاتے ہیں، رنگوں کے ذریعے میں اپنے ایک اس کا حصہ بنتا ہوں، ان کے ساتھ دیتا ہوں اپنے ملک کی طرف سے۔ جو امریکہ میں جو ہمارے دوست ہیں اور سیاہ فام کے ساتھ ظلم ہوا، اور اگر کسی چائنیز کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہمارے دیسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی جی یہ تو انسانیت ظلم ہے۔ بس یہ ہوا کہ میرے ساتھ ایک میرے دوستوں کی محبت میرے سے زیادہ ہے، ان کے لیے میں نے ایک میسیج دیا تھا اپنے ملک کی طرف سے، کلرفل میسیج، جو میرے دوست اچھی طرح جانتے ہیں وہاں کے، اور بلکہ یہ میرے خیال میں تو جب میں تصویر بنا رہا تھا اس کی نا، تو مجھے جارج فلوئڈ سے پیغام ملا، بلکہ یہ میرا پیغام نہیں بلکہ جارج فلوئڈ کا پیغام ہے، کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے پیچھے بیک گراؤنڈ بلیک بنایا، اور اسٹار ہلکے ہلکے کہیں میں مارفا ٹیکسس میں رہا تھا، اور ایل پاسو کہکشاں وہ میرے ذہن میں تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پہ مجھے جارج فلوئڈ دیکھ رہا ہے، میں وہی ستارے اپنے بنا رہا ہوں، اور کہ دیکھ رہے کہ ابھی بھی اگر تم لوگ صحیح نہیں ہوئے نا تو یہ چلتا ہی رہے گا سلسلہ۔ تو بس وہ ذہن میں تھا، وہی ستارہ میں دیکھ رہا تھا، وہیں جارج فلوئڈ کو دیکھا، میرے سے باتیں کرتے ہوئے بتایا اس نے کہ یار یہ جارج فلوئڈ مرتے رہیں گے، اور اگر ابھی بھی بھلے وہ وائٹ جارج فلوئڈ ہو، بھلے وہ بلیک جارج فلوئڈ ہو، بھلے وہ یلو جارج فلوئڈ ہو، بھلے وہ پاکستان کا جارج فلوئڈ ہو، بھلے وہ کشمیر کا جارج فلوئڈ ہو، کہیں کا بھی ہو، وہ یہ مرتے رہیں گے اگر ابھی بھی تم نے کنٹرول نہیں کیا تو۔ بہت شکریہ۔ شیما کرمانی صاحبہ، جو انسانی حقوق کی جدوجہد میں ہمیشہ آگے رہتی ہیں، انہوں نے جینیفر لی سنوڈن کی نظم اپنے مکمل تاثرات کے ساتھ پڑھی اور نسل پرستی کے خلاف تحریک میں اپنا حصہ ڈالا۔ A poem for George Floyd, with due apologies to Jennifer Lee Snowden, because we believe that black is beautiful and black lives matter. Can't you see the beauty that lies behind his eyes? Can't you see the spark of soul that we dehumanized? Can't you see a man who had a mother and a life? Can't you see his blackness is the world's amazing way to boast how many colors that a rainbow can display? Would you want to go and murder the blueness of the sky? Perhaps the greenest grass should all be left to die. Or maybe yellow hair no longer seems to fit within the painter's palette, so let's get rid of it. You see, we made a choice to label blackness as a sin, to use our every weapon to make this life sink in, to let the stink of history build up and sit in rot until our nose went blind to all the crimes that we forgot.
every day that we refuse to recognize these wrongs. We choke another bird and we silence sacred songs. How can it be that this man's voice matters less than mine? How can we be a moral society if rights only mean something for those born white? Can't you see that freedom can never truly be if we allow one people to decide what color means? Oh, as I watched him dying, I couldn't help but see the future screaming, "Help me, help me, I can't breathe, I can't breathe." नस्ल परस्ती, तासुब और इम्तियाज़ी सलूक वो रवैये हैं जो अफराद और माशरों में डेरा जमाते हैं तो उसकी वजूहात में कुछ समाजी और कुछ नफ्सियाती पहलू कार फरमा होते हैं। डॉक्टर हारून अहमद मुल्क के नामवर माहिर नफ्सियात हैं। वो रेसिज्म के नफ्सियाती पहलुओं पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बात हो रही है नस्ल परस्ती की। देखिए, नस्ल परस्ती तो तारीख़ में हमेशा मिलती है, जिसमें नफ़रत, तासुब, तफरीक के अलावा और बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन नस्ल परस्ती एक तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि सबको मालूम है। एक तो ये है कि एक शख्स या एक कौम या एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को जो कि माइनॉरिटी में होता है उसको बदतर समझते हैं, उसको कम अक्ल समझते हैं, उसके तौर तरीक़े जो हैं वो उसको भी रद्द करते हैं। मतलब ये एक नफ़रत की किस्म होती है। और अब आ जाइए कि इसमें नफ्सियाती वजूहात और पहलू क्या हैं। असल में तो बात ये है, इस पर तहक़ीक़ हुई है जिसमें कि ये बेसिकली एक माशी या इकोनॉमिक मसला है और नफ्सियाती मसला उसके बाद में पैदा होता है और वो नफ्सियाती मसला बहुत गंभीर हो जाता है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि अमेरिका में एक ऐसी हिस्ट्री रही है कि जबकि अंग्रेज़ वहाँ काबिज़ थे तो अफ्रीका से ग़ुलाम लाए गए, ख़ास तरीके से जो वहाँ की काश्तकारों की हैसियत से। तो एक तो तरीक़ा ये है कि कहने का कि मतलब ये कि नफ़रत या नारवादारी जिन लोगों से की जाए वो उसका बुनियादी वजह जो है वो नस्ल परस्ती है। लेकिन ऐसा नहीं है। साइकोलॉजिस्ट ने इस पर तशख़ीस की है और वो ये कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि पैंडमिक है और अमेरिका में ख़ास तरीके से ये एक सिस्टम है जो कि ज़हन में सफ़ेद लोगों को के जहनों में रच बस गया है और वो उस तरह रच बस गया है कि इसका जो बुनियादी वजह है वो है मुफाद परस्ती। मतलब ये कि इस तौर तरीक़े से या इस जिस तरह हम एक दूसरे को देखते हैं इसमें सफ़ेद लोगों का ज़्यादा फ़ायदा है बनस्बत के स्याह फाम लोगों का। अब आ जाइए इस तरह के अगर एक बच्चा किसी घर में पैदा होता है तो वो उसका रंग वही होगा,
اس کی زبان وہی ہوگی, اس کے طور طریقے بھی وہی ہوں گے, اور اس کا مذہب بھی وہی ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص جو ہے بہت آسانی سے اپنا مذہب نہیں تبدیل کر سکتا. کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن بہت کم لوگ, کیونکہ اس کو ایک احساس گناہ بہت زبردست ہوتا ہے, وہ نہیں کر سکتا. اسی طرح یہ جو نسل پرستی ہے یہ بھی امریکہ میں صدیوں سے ایک ان کی پرورش کا حصہ بن جاتا ہے, تو اور جس سے کہ فائدہ بھی ہوتا ہے. تو یہ چیز جاری رہی. گو کہ امریکہ میں خاص طریقے سے انہوں نے اس بات کے اوپر بہت زور دیا ہے نسل پرستی ختم ہونی چاہیے. وہ جو ہمارے بلیک پاپولیشن ہے, انہوں نے بڑی اس کا بڑی ہسٹری ہے. لیکن ابھی جو فلائٹ سے پہلے کیا نام ہے, دو لوگوں کا, آرنلڈ اور ٹیلر, ان کا بھی اسی طرح سڑک پہ مارا گیا تھا ان کو. تو یہ ایک ملمہ سا ہے, سب جگہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اچھا نہیں ہے, لیکن یہ موجود ہے. ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے بعد سے ریشم کے اوپر کافی بات ہوتی رہی ہے, اور اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے. گو کہ یہودی آپ جو فلسطین میں کر رہے ہیں وہ بھی مذہبی نسل پرستی کا ایک حصہ ہے. تو جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج کل جو کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے یہ نسل پرستی سے بڑھ کر یہ اب ہیو اور ہیو ناٹ کی حد تک چلا گیا ہے. اور یہ بات اس طرح ہے کہ سوویت یونین کی تحلیل کے بعد جو اوپن مارکیٹ اکانومی شروع ہوئی ہے, اس کی وجہ سے چند کارٹل نے, یعنی کہ ملٹی نیشنل نے جو کچھ دنیا کی معیشت میں تبدیلی لائی ہے, اس میں بہت سے نوجوان لوگ جو ہیں نا وہ غربت کے لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. خاص طریقے سے جیسے کہ آج کل صرف امریکہ میں نہیں بلکہ یورپ میں بھی یہ چیز شروع ہو گئی ہے, اس لیے کہ وہاں بھی ان امپلائمنٹ وغیرہ بہت ہے. اور مطلب یہ کہ غربت اور عیاشی کے درمیان, یعنی کہ جو ہیو ناٹس ہیں اور جو ہیو ہیں ان کے درمیان جو ایک جگہ, ایک خلا بہت زبردست پیدا ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثبت چیز ہے, اور اس کے بعد کچھ ایک قدم یا کئی قدم آگے جائے گا, اس لیے کہ یہ ایسی تحریک اور اتنی زوروں کی تحریک جس میں کہ دوسرے نوجوان بھی شامل ہیں, بلیک کے علاوہ وائٹ بھی شامل ہیں. تو یہ ایک دنیا میں کسی حد تک ایک قدم اور آگے لے جائے گی. نسل پرستی کو تمام معاشروں سے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ضرورت ہے. یہ وہ ناگ ہے جو عرصہ دراز سے انسانی مساوات اور انسانی حقوق کو ڈستا چلا آ رہا ہے. تعصب, نسل پرستی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا توڑ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب ان مسائل پر آگاہی کا کام باقاعدہ منصوبہ بندی سے کیا جائے. ہمیں اپنے بچوں, اپنے طلباء اور نوجوانوں سے اس مسئلے پر مسلسل بات کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے 7ویں گریڈ کی ایک طالبہ مریم شوکت اس معاملے میں کس طرح خود کو شریک کر رہی ہیں. I am Maryam Shaukat from grade 8 and I am here to say a few words about racism. Racism is where someone thinks you're inferior because of your color, ethnicity, nationality or race. This can result in them treating you differently or unfairly. This is called racial discrimination. The incident of George Floyd was a result of a racist mindset. We should raise our voices against racism, as did Mani in her poem, which I am about to recite. How would you feel if your last words filled with terror and a grief where I can't breathe? How would you feel
If you lived in constant fear, in lost hope, you made every single prayer? How would you feel if an unspoken death sentence hung on your head every second? A silent warning to your children at all times would threaten. And to think all your life, your only fault was that you were born a crime. Why does it even matter so what color the outer layer of our body be, black, white, or yellow? Isn't it said the inside is all that matters? They should say, be kind, be brave, be bright. Instead, all they say is be white. But now is not the time to quietly grieve. Now is the time to stand up and fight. Do what you think is right. Every voice can be heard if only you try. Every voice matters for justice to preside. And once again, look at the bright side, the silver lining as we say. For together against anything, good shall always prevail. Happily ever after is not just in fairy tales. Read books and fight ignorance. Find out where this all started. Raise awareness about the victims departed. Protest against the wrong for reason and right to be strong. Black Lives Matter is not just a hashtag. This is the truth we all know. It's time to stop thinking and actually start to act. जैसा कि पहले तस्करा किया जा चुका है कि जॉर्ज फ्लॉयड के नस्ल परस्ताना सानहे ने दुनिया भर के बाज़मीर लोगों को झंझोड़ा है। पाकिस्तान में भी इस पर बहुत कुछ कहा गया और लिखा गया। असलम गुरदासपुरी, जो एक दानिश्वर, सियासी लीडर, शायर और कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने एक नज़म जॉर्ज फ्लॉयड के वाक़े के पस मंज़र में लिखी है। वो इस वक्त मारूफ ब्रॉडकास्टर रिजवान ज़ैदी आप तक पहुंचा रहे हैं। जनाब असलम गुरदासपुरी साहब की नज़्म आपकी समातों की सुपुर्द। ईंट से ईंट बजा दो, मेरा दम घुटता है। अब कोई हश्र उठा दो, मेरा दम घुटता है। इनको मालूम हो इंसान की अज़मत क्या है, इनको मालूम हो इंसान की अज़मत क्या है। इनको इंजील पढ़ा दो, मेरा दम घुटता है। आज तक तुमने मुझे मूरो मलख ही समझा, आज तक तुमने मुझे मूरो मलख ही समझा। मुझको इंसान बना दो, मेरा दम घुटता है। इनसे मुमकिन ही नहीं ताज़ा हवाओं का वरूद, इन फसीलों को गिरा दो, मेरा दम घुटता है। मैं के सदियों से हूँ इस तौक़े ग़ुलामी का असीर, मुझको आज़ाद करा दो, मेरा दम घुटता है। मैं के सदियों से हूँ तहज़ीब की नफ़रत का शिकार, इस तासुब को मिटा दो, मेरा दम घुटता है। मेरी गर्दन पे है सदियों से अदू का पाँव, मेरी गर्दन पे है सदियों से अदू का पाँव। मेरी गर्दन को छुड़ा दो, मेरा दम घुटता है। जबर से क्या मेरी मरकर ही खलासी होगी, जबर से क्या मेरी मरकर ही खलासी होगी। जुल्म से जान छुड़ा दो, मेरा दम घुटता है। तोड़ दो नस्ल परस्ती के सनम खानों को, ऐसी तखसीस मिटा दो, मेरा दम घुटता है। इनको शायद हो मसीहा की अज़ियत महसूस, इनको तसलीस दिखा दो, मेरा दम घुटता है। देख लें लोग के गोरे हैं के काले वहशी, देख लें लोग के गोरे हैं के काले वहशी। मेरी तस्वीर दिखा दो, मेरा दम घुटता है। मैं तो मुजरिम हूँ, अदालत में मुझे पेश करो, मुझको तुम खुद ना सजा दो, मेरा दम घुटता है। मेरी इंजील के औराक़ में तदफीन करो, मेरी इंजील के औराक़ में तदफीन करो। मेरी तुरबत पे लिखा दो, मेरा दम घुटता है।
میرا اظہار تکلم میری خاموشی ہے، میرا اظہار تکلم میری خاموشی ہے، میرا پیغام سنا دو، میرا دم گھٹتا ہے۔ ایسا مسکن کہ جہاں سانس ہو لینا مشکل، ایسے مسکن کو جلا دو، میرا دم گھٹتا ہے۔ اس سے بڑھ کر تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا اسلم، اس سے بڑھ کر تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا اسلم، ساری دنیا کو بتا دو، میرا دم گھٹتا ہے۔ رضا علی عابدی معروف صحافی، کالم نگار اور دانشور ہیں۔ BBC لندن کی اردو سروس سے طویل عرصے تک وابستہ رہے ہیں اور اس وقت نسل پرستی کے حوالے سے لکھا گیا کالم سنا رہے ہیں۔ T2F کے توسط سے میں رضا علی عابدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ نے پچھلے دنوں ایک سیاہ فام امریکی کی ہلاکت جارج فلوئڈ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا، ساری دنیا نے سنا ہے۔ یہ خبر دنیا کے کونے کونے میں اسی طرح پہنچی جس طرح کورونا وائرس دنیا کے ہر گوشے میں پہنچ گیا ہے۔ اس موقع پہ میں نے ایک تحریر لکھی جس کا عنوان ہے ایک ہلاکت ایک نوید، وہ پیش کرتا ہوں۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ برطانیہ میں آج تک ان لوگوں کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو 7ویں صدی میں افریقہ سے غلاموں کو بھیڑ بکریوں کی طرح جہاز پر بھر کر لاتے تھے اور انہیں برطانیہ اور امریکہ کے بازاروں میں فروخت کر کے دولت کمایا کرتے تھے، یا ان سے وہ کام لیتے تھے جو مویشیوں اور چوپایوں سے لیا جاتا ہے۔ سیاہ فام، لاغر اور ناتواں غلاموں کو اپنے بوٹ تلے کچل کر رکھنے والوں کی یادگاروں کو کیسے اہتمام سے رکھا جاتا ہے، یہ بھید پچھلے دنوں اس وقت کھلا جب ایک مشتعل مجمع نے برطانیہ کے ساحلی شہر بریسٹل میں بڑی شان سے کھڑے ہوئے ایک سفید فام شخص کا مجسمہ نہایت حقارت سے کھینچ کر گرایا، اس کے اوپر چڑھ کر اس کی توہین کی اور پھر اسی نفرت کے انداز میں اسے دھکیلتے ہوئے لے گئے اور سمندر میں ڈبو دیا۔ یہ مجسمہ شہر کے بہت ہی بڑے مالدار ایڈورڈ کولسٹن کا تھا، جو اپنے وقت کا غلاموں کا بڑا تاجر تھا اور جو افریقہ سے غلام سیاہ فاموں کو جہاز میں بھر بھر کے لاتا اور ان کو فروخت کر کے دولت کے انبار لگاتا تھا۔ یہی نہیں، سمندری سفر کے دوران بیچارے افریقی تکلیف دہ حالات میں مرتے جاتے تھے اور جہاز کا عملہ انہیں سمندر میں پھینکتا جاتا تھا۔ کولسٹن نے شہر بریسٹل میں اپنی یادگار کے طور پر بڑی تعمیرات کی اور آخر میں شہر والوں نے اپنی عقیدت کے تحفے کے طور پر اس کا شاندار مجسمہ نصب کیا۔ ہمیں یہ سب معلوم نہ تھا۔ وہ تو بھلا ہو امریکہ میں پولیس والے کے گھٹنے کے نیچے دب کر ہلاک ہونے والے جارج فلوئڈ کا، جس کی بے رحمانہ موت نے پہلے خود امریکہ میں اور پھر دنیا کے مختلف علاقوں میں احتجاج کی ایسی لہر اٹھائی جس نے حکام کی نیندیں حرام کر دی۔ برطانیہ میں تو جوان لڑکوں لڑکیوں نے اپنے اشتعال کو انتہا پہ پہنچنے دیا۔ اس وقت ان کا نعرہ تھا کہ پورے برطانیہ میں نسل پرستوں اور غلاموں کی تجارت کرنے والوں کے مجسمے اور یادگاریں گرائی جائیں۔ نوجوانوں کے اس نعرے کے بعد اندازہ ہوا کہ برطانوی تاریخ میں تو نسل پرستوں اور استعمار پرستوں کی فہرست بہت طویل ہے، جن میں تاریخی وزیر اعظم ولیم گلیڈسٹن اور اس سے بھی بڑے سیاستدان کے نام شامل ہیں، چرچل کے۔ نوجوانوں نے ان سب کے مجسموں پہ سیاہی پھیری اور انہیں گرانے کا پرزور مطالبہ کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ مجسمے ہٹائے جا رہے ہیں اور لیورپول کی یونیورسٹی کا نام، جو ولیم گلیڈسٹن کے نام پر ہے، تبدیل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے، کیونکہ نوجوانوں نے اعلان کر دیا ہے کہ سامراج کا پرچم بلند کرنے والوں کا
برطانیہ کی تاریخ میں اب کوئی مقام نہیں. کہ وہ لوگ ہیں جو ملک میں غلاموں کی خرید و فروخت ختم کرنے کے مخالف تھے اور طرح طرح کے ہیلوں بہانوں سے ایسا کوئی قانون بننے ہی نہیں دیتے تھے جس سے یہ وحشیانہ قانون منسوخ ہو. یہ سلسلہ اتنا طول کھینچ گیا کہ آخر کہیں سن 1830 میں جا کے غلامی کے خاتمے کی نوبت آئی. پولیس کے ہاتھوں مرنے والے جارج فلائیڈ کو بے شمار لوگوں نے آنسوؤں اور آہوں کے درمیان اس کی ماں کے پہلو میں دفن کیا. اس کے ساتھ ہی کم سے کم ایک ریاست میں تو کوئی بات لگی لپٹی رکھے بغیر یہ پرزور مطالبہ ہو رہا ہے کہ علاقے میں پولیس کے موجودہ ادارے کو سرے ہی سے ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ نئی پولیس فورس قائم کی جائے جس میں ظالمانہ رویے کا شائبہ تک نہ ہو. لوگوں کا ایک ہی نعرہ ہے, سیاہ فاموں کی جانوں کی بھی کوئی حیثیت ہے. سیاہ فام بھی یہ نعرہ لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ انصاف کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں, اب وقت بدل چکا ہے. اس بات پر میں خود کو کچھ سوچنے پہ مجبور پاتا ہوں. وہ یہ کہ دنیا ٹکڑیوں میں بٹی ہوئی نہیں ہے, دنیا ایک ہے. خاص طور پر اس کورونا وائرس نے یہ حقیقت عیاں کر دی ہے کہ دنیا ایک اکائی ہے اور اس پورے کرۂ ارض پر ایک ہی کیفیت یہ بھی ممکن ہے کہ طاری ہو جائے. پورے کرۂ ارض پر ایک ہی کیفیت طاری ہو جائے. ایک علاقے میں ہونے والی ناانصافی پر بہت سے علاقوں میں ذہنی انقلاب برپا ہو تو کوئی ایسی صورتحال پیدا ہونا قطعی ممکن ہے جب کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جس پر پوری دنیا میں تمام سرزمینوں پر سارے ہی ساحلوں پر ایک ساتھ ایک تحریک اٹھے, جس میں یہی پرجوش اور ہوش مند لڑکے لڑکیاں آگے آگے ہوں. یوں اٹھنے والی لہر کیا نیل کا ساحل اور کیا خاک کاش کر ہر جگہ سوئے ہوئے انسان کو جگا دے اور ایک آفاقی نعرہ بلند ہو, انصاف کا, مساوات کا, حق پرستی کا اور یکجہتی کا. ایسی فضا قائم ہو کہ ساری دنیا سر جوڑ کے بیٹھے اور گلی گلی کوچے کوچے بلند ہونے والے نعرے کے آگے سر تسلیم خم کرے. ہم کہا کرتے ہیں کہ وقت بدل رہا ہے. نہیں, وقت نہیں, دنیا بدل رہی ہے اور دنیا بدلے گی, ایسی بدلے گی کہ پہچانی نہیں جائے گی. ناانصافی کی گرد چھٹے اور اس میں سے ایک نئی دنیا نمودار ہو, روشن روشن, اجلی اجلی, حق و صداقت میں دھلی ہوئی دنیا, انصاف اور دیانت کی کرنوں میں نہائی چمکتی دنیا. جارج فلائیڈ کی ہلاکت نے اس کی ایک جھلک دکھا دی ہے. ذرا سوچئے, ایک فرسودہ نظام کو سرے سے مٹا کر نیا نظام لانے کی بات ہو رہی ہے. ایک شخص کی موت نے ایک امکان کو زندگی عطا کی ہے. یہ امکان اپنا وقت لے گا لیکن حقیقت کے روپ میں ڈھل کے رہے گا. ہم تو شاید نہ دیکھیں لیکن دنیا تو دیکھے گی.